من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دنیاوی زندگی کیا چیز ہے بہت عجیب انداز سے سمجھ میں آنے والی بات کی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک بچہ جو بالکل ابھی ناسمجھ ہے اس کو ہم کھلونے دیتے ہیں۔ ان کھلونوں سے کھیلنے کا مقصد کیا ہے؟ بغیر کسی مقصد کے بچہ کھیلتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ مٹی سے کھیلتا ہے اور مٹی کے گھروندے بناتا ہے، دیواریں بناتا ہے، اس میں دروازے بناتا ہے۔ مقصد کوئی نہیں ہے، صرف وہ اپنی تسلی کے لیے یہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اس گھروندے کو توڑ دے تو وہ روتے روتے بے حال ہو جاتا ہے کہ میرا گھر توڑ دیا۔ اور جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو کچھ اور کھیل کھیلتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، تیراکی کرتا ہے، گھڑ دوڑ کرتا ہے، نشانہ بازی کرتا ہے، مختلف کرتب سیکھتا ہے۔ یہ اس کا ایک دوسرا دور ہے۔ یہ ایک کھیل ہی ہے لیکن کچھ مقصد ہے اس میں۔ اس سے پہلے بالکل بچپن میں کوئی مقصد ہی نہیں۔ ایک مقصد والا کھیل اور ایک بغیر مقصد کے کھیل۔ اور پھر جب اس سے بڑا ہوا، جوان ہوا، اب اسے اپنی زینت کی فکر ہوئی۔ کپڑا پہنے گا تو اچھا پہنے گا، جوتے لے گا تو بہت اچھے جوتے لے گا، ٹوپی لے گا تو بہت اچھی ٹوپی لے گا، اور مختلف قسم کے زیب و زینت کے طریقے اختیار کرے گا، میک اپ کرے گا اور بہت کچھ۔ یہ اس کے اندر ہے، یہ جوانی کا زمانہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کاروبار میں لگ گیا، زندگی میں مال جمع کرنے کے اندر لگ گیا۔ اب یہ فکر ہے کہ میں دوسروں کے اوپر فخر کروں کہ میں اتنا بڑا ہوں۔ اب یہ مرحلہ آ گیا۔ اس کے بعد جوانی کا مرحلہ گزرنے کے بعد ادھیڑ عمر اور بڑھاپے میں جب پہنچتا ہے تو انسان کاروبار سے، کام سے فارغ ہو کر یہ دیکھتا ہے کہ میری اولاد کتنی ہے، میری جائیداد کتنی ہے۔ وہ مال اور اولاد کی کثرت کے اوپر فخر کرتا ہے۔ ان تمام کا انجام نہ اس کا شروع کا کھیل باقی ہے، نہ بعد والا کھیل باقی ہے، نہ بعد والی زینت باقی ہے، اور نہ ہی اس کا کاروبار باقی ہے، نہ مال اور اولاد باقی ہے۔ سب فنا ہونے والی چیز۔ اللہ نے مثال دے کر بیان کیا کہ دیکھیے بارش ہوتی ہے، بارش ہوئی، زمین سے سبزہ اگا، اناج نکلا، غلہ ملا، درخت ہریالے ہو گئے اور سب کچھ سرسبز ہو گیا۔ کاشتکار کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میرا کھیت لہلہا رہا ہے، میرا کھیت لہلہا رہا ہے۔ اور اس کے کچھ دنوں کے بعد یہی کھیت مرجھا جاتا ہے، سبز ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے اور چرمرا آ جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا ہے یہ دنیا ہے۔ اب آخرت میں تم پہنچے، دنیا کے اندر تم نے جو کچھ کیا ہے، عارضی دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہے، اس کی بنیاد پر آخرت میں تمہارے ساتھ دو حال سے خالی نہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یا تو آخرت میں جا کر شدید عذاب بھگتنا ہوگا، یا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ کس قدر شاندار انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، کس قدر شاندار انداز سے۔
ہم مختلف مرحلوں سے گزرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، دنیا ہی ہے سب کچھ، اور اللہ کہتا ہے دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، متاع غرور، دھوکے کا سامان، کاش اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے اور ہم اس کو اسی حد تک رکھ کر آخرت کے لیے کام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے دنیا کی زندگی کو اتنا مختصر کیا ہے، اس مختصر زندگی میں اگر ہم نے ایک اچھا عمل کر لیا، آخرت ہمارے لیے روشن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی، اور اگر اس مختصر زندگی میں ہم نے اپنے عمل کو برباد کیا تو آخرت میں سوائے رسوائی کے اور ذلت کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان نصیحتوں کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے، دنیا کو دنیا کی جگہ رکھ کر آخرت کا بندہ بننے اور آخرت کی تیاری کرنے کا جو حکم دیا ہے، اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔